میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر کچھ ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ کا تعلق بندوں کے حقوق سے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ کسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا کہ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم صحیح مسلمان۔ تو صحیح مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے، بڑی مختصر سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ چھوٹی سی بات فرماتے ہیں اور اس میں بہت بڑا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو انتہائی جامع ہوتے ہیں۔ این مختصر بات ہوتی ہے، اس کے اندر مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے 3 طرح سے معنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا یا پھر قصد کر کے کسی کو نقصان پہنچانا یہ درست نہیں۔ آپ کہیں گے جی بغیر قصد کے کا کیا مطلب؟ دیکھیں، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوئے ہیں، آپ کی طرف ہیں، آپ کی 4 دیواری میں، آپ انہیں پانی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی ساتھ والے گھر میں تکلیف دیتا ہے، لیکن آپ پھر بھی دیے جا رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ تکلیف پہنچے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بس آپ اپنے گھر میں ایک پودا ہے اس کو پانی دیتے ہیں، تو آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا۔ اب دونوں طرح سے تکلیف پہنچانا منع ہے، چاہے آپ کا ارادہ ہے چاہے آپ کا ارادہ نہیں۔ اسی طرح ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ بہت دفعہ انسان ایسے کام کرتا ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور بعض دفعہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ اولاد کے ذریعے والدہ کو تکلیف پہنچائی جائے کہ اولاد چھین لی جائے، والدہ کو تکلیف پہنچے، اور نہ اس کے والد کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے کہ اس پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ یہ بھی خرچہ وہ بھی خرچہ۔ تو دونوں طرح سے کسی کو نہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، نہ دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤ۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ نہ تکلیف دینے میں پہل کرو کہ پہل کر کے تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ کسی کی تکلیف کا بدلہ لیتے ہوئے زیادہ بدلہ لو۔
یعنی زیادہ تکلیف پہنچاؤ، کیونکہ بدلہ لینا جائز ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم نے بدلہ لینا ہے لے سکتے ہو، لیکن اتنا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ لیکن اگلی بات سنیے گا، فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم بدلہ نہ لو، چھوڑ دو، صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے اگر تم معاف کر دو۔ اب شریعت نے یہ اجازت دے دی کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اب بدلہ لینے میں آپ اتنا جتنی آپ کو تکلیف دی گئی اتنا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم نہ تو کسی کو تکلیف پہنچانے میں پہل کرو اور نہ کسی کی تکلیف کا بدلہ لیتے ہوئے زیادہ تکلیف پہنچاؤ، یعنی دونوں قسم کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یعنی اس چھوٹی سی حدیث سے کیا پتہ چلا؟ لا ضرر ولا ضرار۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ، نہ کسی اور کو تکلیف پہنچاؤ، نہ قصداً تکلیف پہنچاؤ، نہ بغیر قصد کے تکلیف پہنچاؤ، نہ تکلیف پہنچانے میں پہل کرو اور نہ بدلہ لینے میں زیادتی کرو۔ یہ سارے معانی اس حدیث میں جو مختصر سی بات ہے لا ضرر ولا ضرار، ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہ جامع کلمات عطا کیے، اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب بھائی کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اب مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میری کوئی بےزتی کرے، اب میں بھی کسی کی بےزتی نہ کروں۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ تو جو میں اپنے لیے پسند کروں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کروں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور ایک اور روایت میں احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکم مومنن، تم صحیح مومن بن جاؤ گے۔ ایک جگہ تکم مسلمن، تم صحیح مسلمان ہو جاؤ گے۔ یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اللہ 2 بدلے دے گا، ایک جہنم سے دوری اور دوسرا جنت میں داخلہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کیا آپ جنت میں جانا چاہیں گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو پھر اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کے نتیجے میں جنت مل جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ من احبا، جو یہ پسند کرتا ہے ان یزحزح عن النار، ان یزحزح عن النار، کہ آگ سے بچا لیا جائے، ویدخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جو یہ پسند کرتا ہے فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ، تو اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے، یعنی وہ مرتے دم تک ایسا ہو کہ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں سے ویسا سلوک کرتا ہو جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ ویسا سلوک ہو، یعنی لوگوں سے بھی ویسا ہی سلوک کرتا۔
اب دیکھیں کتنی زبردست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کر لیے جاؤ تو پھر تم لوگوں سے ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ سلوک کریں۔ دیکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں میری عزت ہو، لیکن میں لوگوں کی بے عزتی کرتا پھروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرا احترام کریں، میں لوگوں کا احترام نہ کروں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز پسند نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی بات ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں اگر آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں تو میں کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کروں گا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے لیے اچھا چاہوں، جو اس کے لیے بہتر ہے وہ چاہوں، جو جس میں اس کی اچھائی ہے میں وہ کام کروں جس میں اس کو فائدہ ہو۔ دوسروں کی خیر خواہی، اگر اس کو غلطی پہ دیکھوں تو اس کو سمجھاؤں کہ یہ غلطی ہے، ایسا مت کرو۔ اگر اس کو نقصان ہوتا دیکھوں تو اس کو میں تنبیہ کروں کہ تم نقصان کی طرف جا رہے ہو۔ یہ خیر خواہی۔ تو ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ چار باتوں میں سے دوسری بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری بات کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں افضل ترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ سب سے بہترین ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیں میں اپنا ہاتھ کا استعمال کر کے دوسرے کو تنگ کروں، میں اپنی زبان کا استعمال کر کے دوسرے کو تنگ کروں، عادت بن گئی ہے ہماری۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بے صبری کا مظاہرہ کر، بیٹھتے ہوئے ذرا کونی لگ گئی، انا ہے نظر نہیں آ رہے، یعنی اس طرح کا رویہ یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ یہ بات صبر کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، صبر کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، یعنی اپنی زبان کا استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی، اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر نقصان پہنچانا حرام ہے کسی کو بھی، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ یعنی کسی قوم کی دشمنی، اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور میرے دشمن ہیں تو میں اور تکلیف پہنچاؤں، یعنی صرف اس لیے کہ وہ میرے دشمن ہیں؟ نہیں، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، ہمیشہ عدل سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہ عدل انصاف تقوی کے زیادہ قریب۔ اور فرمایا من ضار اللہ بہ، جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے بھی تکلیف ضرور دیتا ہے۔ اور ومن شاق اللہ بہ، جو کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے
تو اللہ اس کے بدلے میں اسے بھی مشقت میں ڈالتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، وگرنہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس کے بدلے میں ضرور تکلیف پہنچائے گا۔ لہذا ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، اچھا ذہن میں رکھیں، ان کے ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں۔ ہمارے ہاں بہت رشتہ داروں میں تھوڑی سی بات پر ناراضی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، یہ ہمارا چلتا ہے۔ غیروں کو ہم بہت اچھا غیروں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے قریبی عزیز ہیں، جس کا حکم ہے کہ قریبی عزیزوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، رشتہ لینے دینے پہ اختلاف ہو گیا۔ بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، سگا ماموں ہے، سگا چچا ہے، سگے بہن بھائی ہیں، رشتہ لینے دینے پہ اختلاف ہو گیا۔ اب ہر بات میں اس کے الٹ چلنا، ضد کرنا، کینہ اور بغض رکھنا، ہر بات میں اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، اگر کوئی تکلیف اسے کسی جگہ سے اللہ کی طرف سے آ گئی تو اس پر خوش ہونا، تو اس طرح کا انداز اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز پسند نہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے فرمایا من دار اللہ بہ، جو بھی کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے ضرور تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اس کا بدلہ، وہ اگر خود صبر کر جائے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لے لیتا ہے، تو پھر آپ کو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ جو ہوا یہ اس وجہ سے ہوا۔ مجھے اچانک ایک ذہن میں بات یاد آ گئی، بہاول نگر کے علاقے میں ایک نمبردار کے بیٹے نے نئی گاڑی لی، شاید پہلے بھی میں نے کبھی آپ کو سنایا ہو۔ نئی گاڑی لی، وہ لے کر آیا، پتہ ہے دیہات میں مٹی ہوتی ہے، وہاں سڑکیں نہیں ہوتی، تو مٹی کے اندر سے وہ جا رہا تھا اپنے کھیتوں میں سے، تو ایک کسان کا بیٹا اس کو شرارت سوجی، ایک لپ میں ہاتھ میں مٹی لی اور گاڑی پہ ڈال اور بھاگ گیا۔ اب اس نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا کر اس کو نیچے دے کر مار دیا۔ 20 سال گزر گئے، کوئی بیچارہ کسان تھا، وہ نمبردار کا بیٹا تھا، بات ختم ہو گئی، معافی موفی ہو گئی، لینے دینے سے کام ختم ہو گیا۔ 20 سال کے بعد اسے سولی ہو گئی، اس نوجوان کو سولی ہو گئی، اور جب سولی ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ وہ قتل کے بدلے میں قتل کا سزا ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں نے وہ بچہ قتل کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ تو میرے دشمنوں نے مجھے ایسے ہی پھنسایا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس بچے کا جو میں نے قتل کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے جو ہم نے دیکھی سنی ہے۔ اسی طرح 20 مثالیں اللہ بدلے لیتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ کوئی ظالم ظلم کر کے مر جاتا ہے تو آپ سمجھیں تو بس بات ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ بدلے لے کے دیتا ہے، اور پھر اگر کوئی رہ جائے دنیا میں تو قیامت کے دن لے کر دے گا۔ قیامت کے دن ہے ہی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کبھی کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے، کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ دیکھیں، تکلیف تو شرعی احکام میں بھی منع ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا شرعی احکام میں بھی منع ہے۔ اب دیکھیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو جاؤں گا، بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، تو آپ تیمم کر لیں، یعنی اپنے آپ کو ضرر نہ پہنچائیں۔ شریعت میں بھی اپنے آپ کو ضرر پہنچانے سے روکا گیا۔ اسی طرح کہا گیا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ، بلکہ حکم ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، حکم ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ جان بوجھ کر تکلیف میں آ کر اپنے آپ کو آپ ضرور کھڑے ہوں اور تکلیف پہنچے اور درد سے کرا رہے ہوں، تو ایسا مت کریں۔ یہ شرعی احکام میں بھی تکلیف جو ہے وہ ضرر ٹھیک نہیں ہے اپنے آپ کو
لیکن امام کو منع کیا گیا. ہو سکتا ہے پیچھے کوئی کمزور ہو سکتا ہے پیچھے کوئی بچہ ہو سکتا ہے کسی بچے کا ماں اس کی نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے اور وہ تکلیف میں ہے اور آپ قرات لمبی کر رہے ہیں. منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ نفرت پھیلاتے ہیں. فمن اما الناس، جو لوگوں کو امامت کرائے، فلیتجوز، تو وہ مختصر امامت کرایا کرے. فإن خلفہ ضعیف والکبیر وذا الحاجہ، پیچھے کوئی کمزور بھی ہے، کوئی بڑا آدمی جو کھڑا زیادہ دیر نہیں ہو سکتا وہ ہے، اور ذا الحاجہ کوئی ضرورت مند ہے، کسی کا کام ہے، اس نے ضرور گاڑی میں جانا ہے یا کوئی اور کام ہے ضروری اس نے جانا ہے، اور آپ لمبی قرات کر رہے ہیں تو یہ غلط. تو شرعی احکام میں بھی ضرر شریعت کو پسند نہیں ہے. شرعی احکام میں تو عام چیزوں میں کیوں ضرر کو پسند کیا جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو تکلیف پہنچاؤ، اور اس قسم کے معاملات سے بچو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. اب تکلیف پہنچانے کے مختلف شکلیں ہیں. تکلیف پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں. مثلا نمبر 1، لین دین میں تکلیف پہنچانا. لین دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی گئے، کیا دیکھا کہ ایک ڈھیر ہے گندم کا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلی گندم. آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی تو میں نے اس گندم کے اوپر خشک گندم ڈال دی. آپ نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر یہی گیلی گندم آپ اوپر ڈال کے بیٹھتے تاکہ کئی یراہ الناس، کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ گیلی ہے، یہ گیلی ہے، لوگوں کو نظر آ جاتی، تو یہ بہتر تھا. فمن غش فلیس منی، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو اتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو بھی دھوکہ دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق. تو لین دین میں تکلیف پہنچانا یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے جسے شریعت ہرگز پسند نہیں کرتی. اسی طرح عیب کو چھپا کر دوسروں کو تکلیف پہنچانا، جیسا کہ یہ مثال ایک میں نے دی ہے، عیب کو چھپا کر. ہمارے ہاں سیب یا کوئی بھی پھل، اس کا گلا ہوا حصہ نیچے کر کے رکھتے ہیں، سارے گلے ہوئے حصے نیچے کر کے رکھتے ہیں، اور اپنے آگے آگے رکھتے ہیں. لوگ جو ڈالتے ہیں وہ ڈالیں، اور ساتھ آپ اس گلے ہوئے کو بھی ساتھ ڈالیں گے، کوشش کریں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. اس کے علاوہ بھی اور کئی شکلیں. کپڑا ہے، ایک تھان ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ غلطی سے ٹک لگ گیا تھا، کٹ ہو گیا تھا، اور وہ سوٹ ہے بند کا بند، اور آپ دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کٹ لگا ہوا ہے، لیکن آپ بتاتے نہیں. تو یہ ضرر پہنچانا ہے، یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے. صاف ظاہر ہے وہ گھر جا کر کہے گا اوہو یہ کیا، پھر واپس آئے گا، پھر کہے جی آپ نے لگا لیا ہوگا فلاں فلاں، پھر جو بھی کرے. لیکن آپ کو جو عیب ہے وہ بتائیں، ہر جو بھی خرابی ہے، اور پھر سودا بیچیں. بغیر اس کے سودا بیچنا، عیب کو چھپا کر، یہ غلط ہے، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. اسی طرح ماپ تول میں کمی کرنا. مرغی کا گوشت لینے جائیں، کبھی آپ تجربہ کر لیں، اس نے آپ کو تول کر دے دیا، آپ لے کر جو باٹ والا حصہ ہے نا، باٹ، وہ جو لوہے کے باٹ ہوتے ہیں، وہ آپ اٹھا کر دوسری طرف رکھیں، اور جو جہاں باٹ ہوتے ہیں وہاں گوشت رکھ دیں، پتہ لگ جائے گا کہ یہ پورا ہے کہ نہیں. یعنی نمبر 2 کے بڑے طریقے بنائے ہوئے ہیں. مقناطیس لگائیں گے یا کوئی اور اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کریں گے کہ کم تول کر دیں، یعنی اس کو کم، جتنے پیسے لیے ہیں اس سے کم تول کر دیں گے. تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. بلکہ اللہ نے تو سخت فرمایا ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیں تو پورا لیں. ہاں وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
اور جب ان کو تول کر یا ماپ کر دیں تو کم کر دیں. یعنی کتنی بڑی یہ غلطی ہے، زیادتی ہے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت. تو ماپ تول میں کمی کرنا یہ بھی تکلیف دینے کا باعث. اسی طرح قیمت کو ناجائز انداز میں بڑھا چڑھا کر یعنی تکلیف پہنچانا. ایک چیز ہے 10 روپے کی، آپ اس پر 50 روپے لگا رہے. اب لوگ مجبور ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے لینی ہے. بھائی 10 کی چیز آپ چلو 15 میں دے دو، 20 میں دے دو، اس سے زیادہ تو نامناسب ہے. آپ 50 لگا رہے ہیں تو یہ تکلیف پہنچانا یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ نا دلیل دیتے ہیں شریعت نے نفع کا حد مقرر نہیں کی. ہاں واقعی نہیں کی، لیکن شریعت نے جو حدود باقی رکھی ہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے وہی پسند کرو. آپ ایسا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی 10 کی چیز 50 میں دے اور آپ خوشی سے لے لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو جب آپ نہیں پسند تو یہ تو شریعت نے کہا ہے نا. اس لیے ان باتوں کو سمجھیں اور دوسروں کو تکلیف دینے کی جو بھی شکل ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طرح فروخت کرنے والا اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. ایک بندے کو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی فوتگی ہو گئی ہے، اب اس کا جو یہ مال پڑا ہوا ہے یہ اس نے بیچ کے ہی جانا ہے، یہ اب چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. اس نے کہا کہ جی یہ 10 روپے کلو ہے، میں آپ کو 5 روپے کلو دیتا ہوں، یا آپ بھئی آپ نے چھوڑ تو جانا ہی ہے، مجھے 5 روپے کلو دو. وہ کہنے لگا یار میں کیسے ہی، میری 8 روپے کلو تو میں لایا ہوں، میں 10 بیچ رہا ہوں، تو 5 کیسے دے دوں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے تو چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے. یعنی اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. اس کی 20 مثالیں اور ہو سکتی ہیں. یہ بات کو سمجھیں، یہ بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، ضرر پہنچانا ہے. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا. ذخیرہ اندوزی یہ نہیں ہے کہ سیزن آیا چاول کا، آپ نے 50 من یا 500 من چاول لے کر رکھ لیا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ پوری مارکیٹ سے آپ نے مرچیں خرید لی، مارکیٹ میں ختم کر دی، اب آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بیچنا شروع کر رہے ہیں. اور وہ چیز 200 روپے کلو تھی، اب آپ کہتے ہیں جی 500 روپے کلو بیچوں گا میں، کیونکہ مارکیٹ میں ہے نہیں، آپ کے پاس ہے، لوگ مجبور ہیں. تو یہ ہے ذخیرہ اندوزی. باقی یہ اکٹھا سامان لے کے رکھنا، تھوڑا تھوڑا بیچنا، وہ بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی رکھے ہوئے ہیں، اس نے بھی رکھا ہوا ہے، سارے تھوڑا تھوڑا بیچ رہے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بے بہا ہے، آپ منڈی میں گئے، پوری منڈی سے آپ نے ایک چیز خرید لی اور اب آپ نے اپنے سٹاک کر لیا، اب منڈی میں کہیں نہیں ہے اور آپ اس کو آپ اپنی مرضی کے بھاؤ سے بیچ رہے ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحتکر الا خاطئ، گناہ گار ہی ذخیرہ اندوز ہو سکتا ہے. یعنی ذخیرہ اندوزی گناہ کرنے کا عمل ہے، لہذا یہ گناہ کا کام. اسی طرح ایک اور ضرر پہنچانے کا طریقہ ہے، بولی جب ہو رہی ہوتی ہے، بولی کی جو بیع ہوتی ہے اس میں دھوکہ دینے کے لیے ایجنٹ مقرر کیے ہوتے ہیں. میری منڈی میں آڑت ہے، میں بیٹھا ہوں، ایک چیز سامنے آئی ہے، ایک پیٹی ہے سیبوں کی، میں نے کہا جی 200 روپے 200 روپے. اب میں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں 4-5، خریدار بھی 5-7 ہیں اور ایجنٹ بھی 3-4 ہیں جو میرے ایجنٹ. اب میں نے کہا 200 روپے، اب خریدنے والے نے کہا کہ 220 روپے، اور جو میرا ایجنٹ ہے وہ کہتا ہے 250 روپے، وہ کہتا ہے اچھا چلو 260 روپے، یہ کہتا ہے 300 روپے. اب یہ بولی بڑھوائی جا رہا ہے، بولی ایجنٹ میرا، میں یہ چاہتا ہوں میرا سودا مہنگا بکے، اس کے لیے میں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے اور اس طرح بولی بڑھواتا ہے. تو یہ بھی ضرر ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ کمائی حرام کی ہے، یہ جائز کسی صورت نہیں ہے. تکلیف پہنچانا ہے. اس بیچارے نے جس نے 250 روپے وہ پیٹی خریدنی تھی، اب اسے 350 روپے کی خریدنی پڑ گئی. اب وہ بیچے گا تو کہاں سے وہ منافع کمائے گا؟ منافع تو تم نے کما لیا اکٹھے ہی.
تو یہ طریقہ یہ شریعت میں اس طرح منع ہے بولی بڑھانا، جان بوجھ کر ریٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح مزدور کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرنا، مزدوری اس نے کر لی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر، پہلے ادا کر، یعنی فوراً ادا کر۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا دیتا ہوں، اچھا جمعرات کو آ جانا مل جائیں گے، وہ جمعرات کو آتا ہے او یار تم میں فلاں ہو گیا ڈھینگ ہو گیا، اور پھر اچھا کل آ جانا، تو ٹال مٹول کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط اقدام ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے۔ لہذا اس طرح بھی کہ مزدوروں کی مزدوری کو روک کر ٹال مٹول کیا جائے، یہ بھی تکلیف پہنچانے کا عمل ہے جو شریعت پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح قرض لے کر واپس نہ کرنا یا ٹال مٹول کرنا، اچھا میں دے دوں گا، وہ میں کھا چلا ہوں یار، دے دوں گا، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، دے دوں گا، اچھا دے دیتا ہوں، بس اس طرح ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور دے سکتا ہے، اگر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں، سمجھا دوں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ انہوں نے پروگرام بنایا ہوتا ہے میں نے دینا ہی نہیں، انہوں نے یہ کہتے نہیں ہیں کہ میں نے دینا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر پروگرام رکھا ہوتا ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں، تو یہ سخت منع ہے۔ اس طرح قرض لے کر واپس نہ کرنا، تو یہ ٹال مٹول کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور بندہ ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں دوں، لیکن کیا کروں، نہیں ہے میرے پاس، ہے نہیں، واقعی نہیں، واقعی۔ اچھا اگر اس کے پاس 200 روپے دینا ہے، 100 روپے آ گیا، اس نے کہا یار یہ 100 روپے لے جاؤ، 100 بھی میں آپ کو 2-4 دنوں میں دے دوں گا، یعنی اس کے دینے کا پروگرام ہے۔ اب وہ ٹال مٹول اگر کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس شخص کو حکم ہے کہ ایسے جو مقروض ہے اس کے ساتھ رعایت کرو، اس کے پیسوں میں کمی کر دو، اگر 2000 لینے تھے 1500 کر دو، اگر اس کو 1 مہینے کی مہلت دی تھی 1 مہینے کی پھر مہلت دے دو، یعنی اس کے ساتھ رعایت کرو۔ اور جو شخص دینا ہی نہیں چاہتا، اس کا پروگرام ہی نہیں ہے، یہ بات اس کے لیے، یہ بات اس کے لیے ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے محسن کو، اپنے محسن کے ساتھ اس طرح اس کو ذلیل کرے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ مطل الغنی ظلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ امیر آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ وہ دے سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اس کو دوسری جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو بعد میں کر لیں گے، یہاں میں ادھر لگا کر پیسے کچھ اور کما لوں، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ، تو یہ منع ہے۔ اس لیے اس طرح بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پر لین دین کے معاملات میں لکھنے والا اور گواہ، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، جھوٹ کہنے پہ اکسایا جائے، بھائی تم ایسے کہو، تم ایسے کہو کہ میں نے خود میں تھا، یہ طے ہوا تھا، جھوٹ بلوانا گواہ کو، اور لکھنے والے کو کہو غلط بیانی، غلط کرو، غلط لکھو، تو یہ اللہ کے نبی نے اس سے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں منع فرمایا، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہی دینے والے کو۔ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ کا کام ہے، یعنی شریعت اس کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ اب آخر میں بڑا اہم موضوع یہ چل رہا ہے، تو خاوند کا بیوی اور بیوی کا خاوند کے ساتھ ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا، یہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے خاوند اور بیوی دونوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، ان کے فرائض بھی مقرر کیے ہیں، لہذا اگر یہ دیانتداری سے فرائض پورے کیے جائیں تو ازدواجی زندگی بہترین گزرتی ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لہذا جو اللہ کے احکام ہیں ان کی پابندی کی جائے،
अल्लाह का हुक्म है वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ। ये अल्लाह के नबी फरमाया कि औरतों के साथ, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। फ़ैन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन, ये अल्लाह का फरमान है कि अगर तुम्हें उनमें कोई नापसंदीदगी नज़र आती है, कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि तुम ऐसी चीज़ को नापसंद कर रहे हो, यानी वयजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसमें बेहतरी रखी है। लिहाजा अच्छा बर्ताव करो अपनी बीवियों के साथ। यानी हो सकता है कि उनमें कोई कमी है, कमज़ोरी है, बर्दाश्त करो, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा बर्ताव अच्छा रहना चाहिए। मुअल्लका ना बनाए, यानी मना किया गया कि दरमियान में लटकाए, ना बसाता है, ना घर लेके आता है, ना छोड़ता है, तलाक देता है। तलाक दूंगा तो वापस करना पड़ेगा, और वो तलाक भी नहीं देता और रखना भी नहीं चाहता, तो ये दरमियान में मुअल्लका लटका देता है। तो इससे मना किया गया है कि ये ज़रर पहुंचाना है। इस तरह वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितातदू, उनको अपने पास मत रोके रखो कि उन्हें तकलीफ पहुंचाओ। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह, जो ऐसा करता है वो अपने आप पर जुल्म करता है, अपने आप पर ज्यादती करता है। इसी तरह करीब ना जाने की कसम खा लेना कि मैं तेरे करीब भी नहीं आऊँगा, और कसम खा ली तो इसकी इजाज़त ज़रूर है, लेकिन 4 माह तक, 4 माह के बाद अगर वो करीब नहीं जाता तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये नाजायज़ है, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो 4 माह तक अगर किसी वजह से कोई नाराज़ी है और कसम खा लेता है, तो 4 माह से ज़्यादा ये छोड़े रखना बीवी को, ये जायज़ नहीं। इसी तरह बहुत लोग जुल्म करते हैं कि अपनी बीवी को पाकिस्तान में छोड़कर बाहर मुल्क कमाने चले जाते हैं, फिर परवाह ही नहीं करते, तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है। हाँ, एक हद तक बर्दाश्त जहाँ तक हो सकता है किया जाए, हो सकता है कर ले, लेकिन ज़्यादा मुद्दत बाहर रहना और परवाह ही नहीं अपनी बीवी की, तो शादी किस लिए की थी। इसलिए ऐसा ज़रर पहुँचाना, ये तकलीफ़ देना, ये बिल्कुल किसी सूरत ज़रूरत ये जायज़ नहीं है कि लंबे अरसे तक बीवी के पास ना आए और उसको इस तरह ज़रर पहुँचाए। इसी तरह जायज़ नानो नफ़का जो देना चाहिए वो ना दे, जो उसका ख़र्चा बनता है ज़रूर जायज़ वो ज़रूर दे। लिहाजा किसी किस्म का भी बीवी को तकलीफ़ पहुँचाना ये हराम, ये है खामद की तरफ से। बीवी का खामद को ज़रर पहुँचाना क्या है, खिदमत नहीं करती, जब वो आता है कभी उसका ख्याल नहीं किया, कभी उसको खाना नहीं पेश किया, कभी उसको पानी नहीं पेश किया, हाथ छुट्टे नहीं, आपे जाके पी ला, आपे जाके ले ला, हाँ जी, खाना खुद गर्म कर लो, जैसे आपने सुना हुआ है। ये खिदमत ना करना, ये खामद को तकलीफ़ पहुँचाना है। और इसी तरह बद कलामी करना, बदतमीज़ी के साथ बात करना, किसी बात से नाराज़गी है तो आप बीवी जो है वो खामद के साथ हर वक्त बद कलामी करती है, बदतमीज़ी करती है, अदब व एहतराम नहीं करती। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं खामद को, बीवी को हुक्म देता कि वो खामद को सजदा किया कर, क्योंकि ये जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, तो इसलिए मैं हुक्म नहीं देता। यानी इस हद तक खामद का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। और इसी तरह अपने करीब ना आने देना। बाज़ बीवियाँ बस जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अपने करीब ना आने देना, ये भी खामद के साथ ज़रर पहुँचाने वाली बात। और नाजायज़ ख़र्चों का मुतालबा करना, बाज़ खर्चे जायज़ होते, नाजायज़ ख़र्चों का मुतालबा करना, फिर उनके माल में नाजायज़ तौर पर बग़ैर इजाज़त के उसको बर्बाद करना, खामद के माल को नाजायज़ तौर पर यानी उड़ाना, बर्बाद करना, ज़ाया करना। हाँ जी, इसी तरह और भी कुछ मामलात हैं कि पड़ोसियों को ज़रर पहुँचाना, ये भी मना है। वसीयत में गलत वसीयत करके ज़रर पहुँचाना किसी को, ये भी मना है। आम मुसलमानों को
ان کی خیر خواہی نہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، یعنی راستے میں کرسیاں لگا کر سڑک پر بیٹھ جاؤ، یہ اس سے بچو، منع کیا گیا۔ اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ضرورت ہوتی، بجلی گئی ہوئی ہے، گھر اندر بیٹھا نہیں جا رہا، اگر باہر نکل کے بیٹھنا ضروری ہے، آپ نے فرمایا اگر ضرور بیٹھنا ہے پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پھر پوچھا کہ کیا حق ہے؟ آنے جانے والوں کا سلام کا جواب دو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے پر آوازیں نہ کسو، آنے جانے والی عورتوں کو نہ دیکھتے رہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ آپ نے حق بتایا راستے میں بیٹھنا۔ تو عام مسلمانوں کا بھی ہر طرح سے خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی ضرر پہنچانا کسی بھی مسلمان کو، غیر مسلم کو، کسی جانور کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔